أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. یہ سورہ یوسف ہے اور یہ سورت بھی مکی صورت ہے. اس صورت میں 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں. اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے صورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا. قرآن مجید میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بار بار بیان ہوئے ہیں، تکرار ہے ان میں. ہر پارے مختلف انداز سے اللہ نے بیان کیے ہیں، لیکن ہر جگہ کوئی نیا سبق، نئی نصیحت اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعہ سے رکھی ہے. لیکن یہ صورت جو ہے اس کا جو ہے ایک ہی جگہ پہ پورا قصہ، اس کے اندر تکرار نہیں ہے. پورے قرآن میں بار بار دہرا کے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ پورے کا پورا قصہ جو حضرت یوسف کا صرف سورہ یوسف کے اندر اس کو رکھ دیا. اور دوسری صورتوں کے اندر حضرت یوسف کا نام تو آیا ہے لیکن ان کا قصہ نہیں آیا، کسی بات اور کی طرف جو ہے اشارہ نہیں کیا گیا. اور یہ ہے کہ اس قصے کو احسن القصص بھی کہا گیا ہے، قصوں میں سے ایک بہترین قصہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر نصیحتیں کی گئی ہیں وہ کسی دوسرے قصے میں مطلب اتنی جامعیت سے نہیں پائی جاتی. اللہ نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں. اس کے اندر توحید بھی ہے، حضرت یوسف کے قصے میں فقہ بھی ہے، سیرت بھی ہے، خوابوں کی تعبیر بھی ہے. اس میں سیاست اور حکومت کے طریقہ کار بھی سکھائے گئے ہیں، انسانی نفسیات بھی ہے. اس میں خوشحالی کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، اس کی تدبیریں بھی بتائی گئی ہیں. اور اس میں تقویٰ بھی ہے، اور اس طرح کی انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی اس صورت میں موجود ہے. ملائکہ و شیاطین کا بھی، جن اور انسانوں کا بھی، چوپایوں اور پرندوں کا بھی. اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کا تذکرہ ہے، تاجروں، عالموں، جاہلوں، ہر طرح کے واقعات جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بہت خوبصورتی سے بیان کیے ہیں. اس صورت کے اندر شہرت بھی ہے، غربت بھی دکھائی گئی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، صبر و ثبات بھی ہے، اور بندگی شہوت بھی ہے. ایک بڑی خوبی جو اس قصہ میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصے میں کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. سورہ یوسف کی طرح، حضرت یوسف کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کے قریشی بھائیوں نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. مکہ چھوڑ کر 3 دن تک غار ہرا میں رہے، غار ثور میں رہے.
اور وہاں سے پھر مدینہ ہجرت فرما گئے، اور اسی طرح پھر آپ کو آہستہ آہستہ عروج حاصل ہوا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بھی حضرت یوسف سے بہت ملتا جلتا قصہ ہے، اور اسی طرح پھر یہاں تک کہ پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بنے مدینہ کے، اور مکہ فتح ہوا، اور پھر قریشی بھائی نادم ہوئے جس طرح حضرت یوسف کے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے سامنے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ فتح کیا تھا ارادتاً یا سہواً، جس آپ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم آزاد ہو اور تم سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی الزام نہیں، تم سے پوچھا نہیں جائے گا، چھوڑ دیا تھا۔ جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ سب لوگ جنہوں نے مکہ سے نکالا تھا، ظلم و ستم کیے تھے، مکہ فتح کرنے کے بعد سب کو معاف کر دیا تھا۔ اس لیے بھی یہ قصہ کہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتا جلتا ہے۔ سورہ یوسف کا قصہ پرانے زمانوں میں اگر کسی کو نہیں بھی پڑھنا لکھنا آتا تھا تو اس کی بھی چھوٹی چھوٹی ان کو اس قصے کو وہ بھی سناتے تھے۔ یہ قصہ مختلف گھروں میں کہانیوں کے طور پر بھی سنایا جاتا ہے۔ تو اس قصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز سے عبرتوں اور نصیحتوں کو بھر دیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس سورت کو پڑھیں گے۔ سورت کے اختتام پر پھر ہم انشاءاللہ وہ کل شاید ہوگا ہمارے ساتھ، کل ممکن ہو پائے گا، کوشش کریں سارے وقت پہ شریک ہوں گے، تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم ایک ایک اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سبق رکھا ہے، ہم ایک ایک سبق کو بھی دیکھیں گے۔ ابھی آغاز میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کا، حضرت یعقوب کا تھوڑا سا بیان کروں گی، اس کے بعد جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھتے چلے جائیں گے، اب بات خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں حضرت یوسف جو تھے وہ غیر معمولی حسین تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ کچھ تو کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر خوبصورت حسین اگر کوئی شخص تھے تو سب سے زیادہ حضرت یوسف تھے، واللہ اعلم۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں ہی بڑی خوبصورت تھی، صرف صورت نہیں تھی، سیرت کے بھی بہت جو تھے اچھے تھے، جس کی وجہ سے ان کے والد، ان کے باپ حضرت یعقوب ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ جو بچہ بہت ہی اچھا ہو، بہت ہی فرما بردار ہو، والدین کا زبردستی اس سے پیار ہو جاتا ہے، پیار بڑھ جاتا ہے، یہ قدرتی عمل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف اور بنیامین دونوں چھوٹے تھے، باقی 10 بھائی بڑے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین ان کے چھوٹے بھائی تھے اور وہ چھوٹے تھے، اور دونوں کی والدہ فوت ہو گئی تھی۔ پھر جن بچوں کی ماں نہ ہو تو باپ ان کو ڈبل دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، یا اس سے محبت بڑھ جاتی ہے ان معنوں میں بھی۔ یہ کچھ وجوہات تھیں جس بنا پہ حضرت یوسف سے ان کو بڑا پیار تھا۔ اور جو بڑے 10 بھائی تھے دوسری ماں سے تھے، تو جب باپ کے پیار کو دیکھا تو ان کے اندر حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ چھوٹے بچے سے پیار کی جہاں تک ذکر ہے تو اس میں یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ انہوں نے کہا چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ یعنی جب جو بھی مشکل میں بیمار ہو، اس سے پیار بڑھ جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہے باقیوں کے برابر آ گیا۔ تو ان معنوں میں تو اس محبت کی وجہ سے بھائی جو تھے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور پھر حضرت یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، انشاءاللہ اس کو ہم اس کے قصہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے، اس کے ساتھ سمجھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے نام سے، الف لام را۔ پھر اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا، اپنا مقصد صاف صاف بیان کرتی ہے، کھول کر اپنی موضوع کو لوگوں کے سامنے رکھتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن، اس کو نازل کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن یعنی کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن بنا کر عربی زبان میں بھیجا۔ قرآن کا مطلب ہے قرآن سب سے زیادہ قرأت کی جانے والی، پڑھی جانے والی کتاب، اس لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں سب سے زیادہ چھپنے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ قرآن پاک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں بھیجا تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ ہر نبی جس قوم کے اندر آیا اس قوم کی زبان میں ہی اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھیجا تاکہ تم اچھی طرح سمجھ لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وہی بہترین پیروں کی صورت میں، واقعات کی صورت میں، حقائق کی صورت میں آپ سے اس کو بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ان چیزوں سے بالکل بے خبر تھے۔ وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سارا علم دیا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، 11 ستارے، سورج اور چاند ہیں،
جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ یعنی تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ ان کے بھائی جو ہیں ان کے اندر حسد کا مادہ موجود ہے، اور اس خواب کو سن کر وہ کوئی غلط تعبیر اس کو سمجھ کر اور کیا ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہ تھا کہ حقیقت میں شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تو نے خواب دیکھا، چونکہ وہ خود نبی تھے، اس خواب کی تعبیر کو سمجھ گئے تھے۔ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ میں تعبیر بھی بتا دی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا بطور نبی ہے، اور باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ تأویل الاحادیث کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملہ فہمی کی آپ کو طاقت دے گا، یعنی حقیقت کی جو بصیرت، ایسی بصیرت عطا کرے گا کہ وہ ہر معاملے کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھ سکیں گے، سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ اپنے تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام پر پوری کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ یعنی انہوں نے خواب کی تعبیر بھی بتا دی کہ جس طرح حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے چنا، حضرت اسحاق کو چنا، یعنی تیرے باپ کو چنا، تو پھر اسی طرح اللہ آپ کو بھی چنے گا، آپ کو بھی اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف، اس کے بھائیوں کا قصہ ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے تھے، یہ بھی سوال بھی کرتے تھے، اچھا اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں یوسف کا قصہ کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال جو ہے پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، تو پھر اللہ نے وحی کے ذریعے سے پورا قصہ سنایا۔ حضرت یوسف کا قصہ یہ قصہ تھا، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو بہت زیادہ محبوب ہیں، یعنی دونوں سے، حضرت یوسف اور بنیامین چھوٹے بھائی کا نام تھا، دونوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، ہم ایک بہت بڑی طاقت ہیں، یعنی وہ 10 بھائی تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، یعنی کہ ہمارے سے ہٹ کے ان سے محبت کرتے ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو اور اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد نیک بن رہنا۔ اپنی ترکیب سوچی، حسد کی بنیاد حسد تھا، اور کیا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم پھر نیک بن جائیں گے۔ اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اندھے کنویں میں پھینک دو، وہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، ہم بھی اس کے بھائی ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا، یعنی کچھ کھیل لے گا، اور یہ کہ اس کو اچھا لگے گا، اور کھیل کود میں بھی دل بہلائے گا، یعنی بہانہ لگایا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاپ گزرتا ہے، مجھے اسے تکلیف پہنچتی ہے، مجھے ٹھیک نہیں لگتا تم اسے لے جاؤ، چونکہ وہ بھائیوں کی حرکتوں کو جانتے تھے، بھائیوں کی فطرت کو بھی جانتے تھے، حسد کو بھی جانتے تھے، اور ایک نبی تھے، بصیرت بھی تھی ان کے پاس۔ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاپ گزرتا ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اسے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، ہم اتنی بڑی تعداد ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے نکلے۔ اس طرح اصرار کر کے وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے۔ تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا اور یہ اپنے فعل کے نتائج میں سے بے خبر ہیں۔ یعنی حضرت یوسف جن کو اندھے کنویں میں پھینکا گیا تھا، اللہ نے ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، وحی کی، ان کو تسلی دی کہ آپ بے فکر رہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، ایک وقت آئے گا یہ سارے بھائی آپ کے سامنے آئیں گے، شرمندہ ہوں گے، اور یہ اللہ نے جب حضرت یوسف کو بتا دیا ہوگا یقیناً ان کے دل کو تسلی ہو گئی ہوگی۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کے مقابلہ میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اور اتنے میں بھیڑیے نے آ کر اسے کھا لیا، آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ تو وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے
یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے، ان کے حسد کو دیکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے تمہارے نفس نے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا، یعنی تم نے جو چاہتے تھے وہ تم کر بیٹھے. اچھا صبر کروں گا، بخوبی صبر کروں گا. پتہ ان کو بھی ہے، وہ جو خواب تھا وہ باپ کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت یوسف کو کچھ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو ایک نبی بنائے گا، چنے گا. اور اللہ نے تربیت کہاں سے کہاں تک کرنی تھی، یہ اللہ کی حکمتیں تھیں. بخوبی صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. یعنی ان کا پھر بھی تھا کہ یہ سچ نہیں ہے، اللہ میری مدد کرے گا اس معاملے میں. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا، پانی لانے جو لاتا تھا اس نے اپنا ڈول ڈالا اور یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. حضرت یوسف خوبصورت بھی بہت زیادہ تھے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کے چھپا لیا، چونکہ غلام بازاروں میں بکتے تھے. ان کا تھا کہ یہاں تو اب کوئی ہو سکتا ہے پہچان رکھتا ہو، اس کو چھپا کے لے گئے تاکہ جا کے اس کو بیچ سکیں. حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا، اللہ کی حکمت کے ساتھ ہو رہا تھا. دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، حضرت یوسف کا کنویں میں پھینکا جانا بھی اللہ کی حکمت کے ساتھ تھا، کیونکہ اللہ یہاں بھی آزما رہا تھا بھائیوں کو کون کس طرح ہو رہا ہے. اور آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہم لے کر ہی اس کو بیچ ڈالا، اور اس کی قیمت کے زیادہ امیدوار نہ تھے. ان کا تھا کہ بس جو بھی اس سے ہمیں ملتا ہے اسے وصول کر لیں. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ ہمارے لیے مفید ہو. یعنی ایک چھوٹا بچہ تھا اور یہ تھا کہ اس کو ہم اچھا پالیں گے، اسے اچھا ہوگا تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. بس اولاد نہیں تھی. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکال دی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام بھی کر دیا. کس نے خریدا تھا؟ شاہ مصر نے خریدا تھا، اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا اور اس نے خریدا تھا. اور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے حضرت یوسف کو اٹھایا، اللہ نے اس مصر کا بادشاہ بنانا تھا اور لے جا کے بادشاہ کے محل میں رکھ کے وہ ساری جو ایک اس جگہ پہ بادشاہ بننے کے لیے جو ایک صلاحیتیں ہونی چاہیے تھیں ان ساری تعلیم کا انتظام کر دیا. اس رب کی حکمتیں ہمیشہ غالب ہے. اور اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں. جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ دیا اور علم عطا کیا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں اللہ نے ان کو پہلے چنا ہوا تھا. ان کو بچپن میں خواب دکھا دیا تھا کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا. جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس پر وہ ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آ جا یوسف. یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت دی، میری مدد کی، اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. تو اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتا. یعنی برہان سے مراد خدا کی سجائی ہوئی دلیل ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اللہ کا وہ سایہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بچایا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا اور دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے یہی پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے یعنی اسی عورت کے خاندان والوں میں سے ایک جو عقل مند تھا، سیانہ تھا، اس نے ایک کرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، اور یہ جھوٹا، اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. جب شوہر نے دیکھا تو یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا تھا تو اس نے کہا تم عورتوں کی چال بازیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یعنی سب لوگوں کو اس وقت بھی پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف سچے ہیں اور یہ اس کا قصور ہے. یوسف علیہ السلام اس معاملہ سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی. یعنی اس شوہر نے جب پتہ چل گیا تو نے کہا کہ اس درگزر کر اور شہر کی عورتیں یعنی کہ بات کو ختم کر دیا، نپٹا دیا تاکہ بات باہر نہ نکلے.
لیکن یہ کہ شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا، لوگوں کو بھی اس کی خبر ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو یہ سری غلطی کر رہی ہے۔ یعنی جب اس کی باہر مشہور ہو گیا، اس کی بے عزتی ہونے لگی، لوگ گھر گھر باتیں کرنے لگے، تو اس نے یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ اور مجلس راستہ کی، اور ضیافت میں ہر ایک کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی۔ یعنی ایک ایسی مجلس سجائی جس میں پھل رکھے، خوبصورت محفل سجائی، اور اس کے اندر پھر ایک ایک چھری سب کے اندر سامنے رکھ دی کہ سارے خود کاٹ کے پھل کھائیں گی۔ پھر عین اس وقت جب وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا۔ ظاہر وہ تو غلام تھے، وہ پابند تھے کہ جو بھی وہ مالکن کہے گی، تو کیا ہے کہ وہ سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی، یعنی وہ اتنے خوبصورت تھے کہ وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہی ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یعنی اتنی خوبصورتی تھی ان کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملہ میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں۔ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کی کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو کر رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے کو دفع کر دیا، اور بے شک وہی سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی جب یہ بات پورے علاقے میں مشہور ہو گئی حضرت یوسف کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گی۔ تو حضرت یوسف نے خود دعا کی کہ یا اللہ، مجھے اس برائی سے بچنا مقصود ہے، مجھے جیل منظور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی دعا کو قبول کیا۔ یہاں کچھ سبق ہمیں ملتا ہے۔ کیا سبق ملتا ہے؟ آپ کسی ایسی جگہ پر مجبور بھی ہوں، جیسے وہ ایک غلام تھے، مجبور بھی ہوں، تو تب بھی اللہ کی ذات مقدم ہے، تب بھی آپ نے اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ کیا آپ اس میں دعا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس سے محفوظ کرے گا۔ اور پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے حضرت یوسف کو قید کر دیں۔ جب انہوں نے پھر یہ سوچا کہ پہلے تو معاملہ دفع رفع ہو گیا، لیکن جب یہ بات ہر طرف پھیل گئی، پھر یہ کہ انہوں نے حضرت یوسف کی دعا تھی، یہ دعا کی قبولیت تھی کہ ان لوگوں کو پھر یہ ترکیب سوجی کہ اسے قید کر دیں۔ حالانکہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے، ان کو پتہ تھا کہ حضرت یوسف نے کوئی غلطی نہیں کی۔ قید خانے کے 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ اللہ نے ان کو علم دیا تھا اور خوابوں کی تعبیر بتا سکتے تھے۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے۔ دیکھیں پھر رب کی بڑائی کہ میرے پاس اگر علم ہے تو مجھے رب نے دیا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس وقت یہ 3 تھے نا نبی، جب اگلے نبیوں کا اللہ ذکر کرتا ہے، اللہ پھر سارے پیچھے سے ذکر کرتا ہے۔ حضرت یعقوب کی نسل سے ابھی تیسرے نبی تھے، تو کیا ہے کہ یعنی حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، یعنی ان کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی اور کا ہمیں بندہ نہیں بنایا، اپنے ساتھ جوڑا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندان کے ساتھیوں، اے میری جیل کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں، یا بہت ساروں کو اپنا معبود بنانا وہ بہتر ہے، یا ایک خدا، یا ایک رب جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن جن کی بندگی کر رہے ہو اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرمان روائی کا یعنی اللہ کی فرما برداری اور اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اسی کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی ٹھیٹھ اور سیدھا طریقہ زندگی ہے، اگر تم لوگ تم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔
اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز سمجھائی ہے کہ جب حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی ہے اور لوگ وہ جو ہیں جیل کے ساتھی وہ بات سننے کے لیے پورے ہماتن گوش ہیں، پوری توجہ میں ہیں، تو انہوں نے پہلے کیا کیا کہ پہلے دین کی تبلیغ کی، جو ایک ان کی ذمہ داری تھی۔ کہا کہ اور وقت بھی بتا دیا کہ جیل کا جو کھانا ان کو پتا تھا کہ تھوڑا سا وقت ہی ہوگا اندر، جیل کا کھانا جب تک ہمارے پاس آتا اس سے پہلے میں آپ کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا، تاکہ وہ بات پر توجہ بھی دیں، اور پھر دین کی دعوت دی۔ اور ہمارا بھی یہ کام ہے، آج ہمیں بھی یہ طریقہ کار سکھایا گیا ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں، جس جگہ پر بھی ہیں، جس سے بھی دوستی ہو، جس سے بھی ہمارا میل جول ہو، اس کو یقیناً آپ کرتے بھی ہیں، مجھے اطلاعیں ملتی رہتی ہیں، کرتے بھی ہیں، جب بھی ملتے ہیں دوسروں کو دین کی دعوت دینی، اپنی کلاس کی دعوت دینی، دورہ قرآن کی دعوت دینی، یا کچھ نیکی سیکھی تو وہ دوسروں کو بات بتانی، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس امت کی حیثیت سے بھی، امتی ہونے کی حیثیت سے بھی۔ حضرت یوسف نے بھی اپنا وہی کردار ادا کیا۔ اس زندان کے ساتھیوں پھر انہیں اتنی بات بتانے کے بعد صحیح دین کا نقشہ، شرک سے، چونکہ وہ قوم بھی بت پرست تھی، شرک وہاں بھی ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے شرک سے بچنے کی دعوت دی، اور کہا کہ زندان کے ساتھیوں، میرے جیل کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک کو آزادی مل جائے گی، وہ اپنے رب یعنی مصر کا جو بھی بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو، جیسے فرعون بھی مصر کا بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو بادشاہ خدا کہتا تھا، اس وقت جو ان کی تعظیم سجدہ اس کو ملتا تھا، یعنی تو اسی طرح جو تھا اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ تو یہاں کے اپنے رب شاہ مصر، اس سے رب سے مراد شاہ مصر ہے جس کو رب مانتے تھے، کہ اس کو شراب پلائے گا، یعنی اس کو اس کے دربار میں ایک اونچا عہدہ ملے گا، اور رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، جس کے سر پر تھا کہ پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے، تو یعنی اس کے بارے میں تھا کہ اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ پھر ان دونوں میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، یعنی مصر کا جو بادشاہ ہے، مگر شیطان نے اسے ایسا کرنے سے غفلت میں ڈالا، اور وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، جا کہ بادشاہ سے ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال تک اسی طرح جیل میں پڑے رہے۔ ایک روز بادشاہ نے خواب دیکھا، اور کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی گائے ہیں، اور 7 اناج کی بالیں جو ہری ہیں اور 7 سوکھی ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے دربار کو جمع کر کے، اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو بچ کر گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد، کافی عرصے بعد یہ واقعہ پیش آیا، مدت دراز بعد اب بات یاد آئی، اور اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا جیل خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے۔ اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، چونکہ سب لوگ جانتے تھے ان کے کردار کو، ان کی ہر چیز کو، سراپا راستی ہمیشہ سچ بولنے والے، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 پتلی گائے ہیں، پتلی گائے اس کو کھا رہی ہیں، 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں، ان کو اس کی تعبیر بتا سکوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، جو موٹی گائے سے مراد ہے 7 برس، سبز جو بالیں دیکھیں، 7 برس تم لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو بھی فصل تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے اسے نکالو، اور باقی کو اس کے بالوں میں ہی رہنے دو، یعنی اپنی سٹوں کے اندر ہی، فصل کے اندر ہی دانے کو نہ نکالو۔ ابھی بھی کچھ لوگ دانہ محفوظ کرنے ہو تو اس ترکیب کو آج بھی استعمال کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر دانہ نکال لیا جائے تو اس کو سرسری یا خراب ہو جاتے لگ کے، تو لیکن اگر اس فصل کے اندر رکھا جائے زیادہ دیر محفوظ کرنے کے لیے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو حضرت یوسف کا سکھایا وہ طریقہ ہے جو آج بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا، اور تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے جو اس وقت تم بچاؤ گے، اور جو کچھ بچے گا بس وہی جو محفوظ کر لیا، محفوظ رکھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی داد رسی ہوگی، وہ خوب رس نچوڑیں گے، یعنی پھر خوب فصلیں ملیں گی ان کو۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ،
مگر جب شاہی فرستادہ یعنی شاہی جو سپاہی تھا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس جا، اسے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ اب آزادی مل گئی ہے تو باہر آ جاؤ۔ حضرت یوسف نے باہر آنے سے پہلے کہا کہ مجھے پہلے ان لوگوں سے پوچھ کے آؤ، بتاؤ آ کے مجھے کہ ان کیا معاملہ تھا، تاکہ اپنے پاک دامنی کے ساتھ وہ باہر نکلیں۔ اور کیا ہے کہ کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی، یعنی غلط راہ دکھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، یہ ہم نے تو اس میں کوئی بدی کا نشان تک نہیں دیکھا۔ عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ بھی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، تو میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا تھا۔ یوسف علیہ السلام سے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے درپردہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی، اس کے گھر میں رہا، اس نے مجھے پالا، میں نے درپردہ اسے خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرے اس کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، یعنی اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، یعنی اللہ ہی اس کو برائی سے بچا لے۔ بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں، یعنی کہ جو خواب کی ایسی تعبیر بتا سکتا ہے وہی اس نظام کو زیادہ بہتر سنبھال سکتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر بھروسہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ وہ باصلاحیت تھے، اگر کوئی باصلاحیت ہو تو وہ اپنے عہدے کی ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے، اس معنوں میں کہ ٹھیک ہے میں یہ کام سنبھال سکتا ہوں، میرے سپرد کر دیجئے۔ اور پھر اس طرح سے ہم نے اس سرزمین سے یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ اب دیکھیں کہاں سے سفر شروع ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے سال جیل کے اندر تھے، قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، مختلف جگہوں پہ مختلف ملتا ہے، لیکن کہاں کنویں میں گرایا جانا، وہاں سے پھر شاہی محل کے اندر اچھی تربیت ملنا، پھر جیل کی کوٹھڑی میں وہاں کتنا عرصہ گزارنا، پھر باہر آنا، یعنی اونچے مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کئی مشکلوں سے گزارتا ہے۔ جب آپ ہر صورت میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کے دامن کو پکڑے رکھیں تو اللہ ہر مشکل سے بچا کے آسانی مہیا کرتا ہے۔ پھر حضرت یوسف مختار تھے، یعنی کہ خود مختار بن گئے اور اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اب ساری مصر کی زمین اس کی تھی اور ہر جگہ یعنی جہاں چاہے وہ اپنا حکم ان کا چلتا تھا، کوئی بھی ان کو لیے روک ٹوک نہیں تھی۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کسی بھی نیکی کرنے والے کا اجر مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے گا اور خدا ترسی کے طریقہ کار پر کام کرتا رہے گا، آخرت کا اجر اس کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداری کی زندگی نصیب فرمائے اور ہمیں خدا ترسی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها
يحزنون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلها ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم جزاک اللہ خیرا کثیرا ماشاء اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اسے ناشنا تھے۔ حضرت یوسف نے پہچان لیا لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، جو کہ وہ چھوٹے تھے اور بڑے ہو کے ظاہر ہے انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے ہوئے ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ جب وہ غلہ کیوں لینے آئے تھے، اس وقت وہاں قحط پڑا ہوا تھا اور کہ غلہ انہوں نے مانگا تھا کہ میرے باپ کا بھی، چونکہ جیسے ہوتا ہے کہ باپ کا پوری جتنی فیملی ہو اتنا غلہ ملتا تھا، انہوں نے کہا باپ بوڑھا ہے اس لیے وہ نہیں آ سکتے تھے، اس لیے اس کا غلہ بھی دے دیں، چھوٹا بھائی ہے اس کا بھی دے دیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے باقی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن اگلی دفعہ جب تم آؤ گے تو اپنے بھائی کو ضرور لے کے آؤ گے، تو بھائی کی تو کوئی لانا کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس کو ضرور لے کے آؤ گے ورنہ میرے پاس نہ آنا، اور تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں۔ چونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا اور اپنے بھائی سے ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائے اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا ہے ان لوگوں نے وہ چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر اپنا مال واپس کیا ہوا مال واپس دیکھیں گے، پہچان جائیں گے، اور اس فیاضی پر احسان مندی پر عجب نہیں کہ وہ جلد پھر آئیں، کیونکہ حضرت یوسف کا دل یہی چاہتا تھا کہ وہ جلد واپس آئیں اور اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آئیں تاکہ وہ ان کو دیکھ سکیں۔ انہوں نے پھر ان کا مال جو تھا جو پیسے دیے تھے وہ بھی اندر رکھوا دیے۔ جب اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا، یعنی بھائی کا حصہ ہمیں نہیں ملے گا، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملہ میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے معاملہ میں کر چکا ہوں؟ ظاہر ایک دفعہ جو وہ کر چکے تھے تو وہ ان کو ابھی تک وہی وہ نہیں بھولا تھا۔
اللہ ہی بہتر محافظ ہے۔ پھر ان کا یہ تھا کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ وہ نبی تھے، ساتھ ہی کیا فرماتے ہیں، اللہ ہی بہتر محافظ ہے، یقیناً اس نے ان کی حضرت یوسف کی حفاظت کی ہوگی، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، یعنی اپنا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی نہیں واپس کر دیا گیا ہے، کہ جو پیسے انہوں نے دیے تھے وہ بھی ان کو واپس مل گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارے مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سامان لے کے آئیں گے، رسد لے کے آئیں گے، سامان لے کے آئیں گے، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بار شتر زیادہ بھی لے آئیں گے۔ ظاہر ہے جب بھائی جائے گا تو زیادہ غلہ ملے گا، تو وہ بھی زیادہ میں ملے گا، اتنے غلے کا آسانی سے اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے باپ نے کہا، ان کے باپ نے ان سے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو، یعنی قسم کھا کر تم مجھ سے معاہدہ نہ کر لو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے، یعنی کہ اگر تم سب کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو وہ الگ بات ہے۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے، اللہ کے نام پہ قسمیں کھا کر اپنے باپ کو یقین دلا دیا، تو اس نے کہا، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے کہ اب اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ تم اب اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کی سلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی ان کو اندیشہ تھا کہ قحط کے زمانے میں، کیونکہ یہ ایک جتھا ہے، ایک بڑے لوگ ہیں، مصر میں داخل ہوں گے تو انہیں اندیشہ تھا کہ ان کو شبہ نہ ہو جائے، گمان نہ کوئی کرے کہ شاید لوٹ مار کی غرض سے آئے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کہا کہ اکٹھے نہ جانا، الگ الگ ہو کے جانا اور مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ پھر وہی حکم کہ پھر جو اللہ چاہتا ہے ہم اپنی ساری ترکیبیں لڑا لیں، ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ نے چاہنا ہوتا ہے، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا۔ اس پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ تدبیر، احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل کی ایک جو کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اپنی کوشش کر لی، یعنی انسان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد جو پھر فیصلہ ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے، اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا۔ ظاہر ہے ان کے پاس اتنا دور سفر کر کے لوگ فوراً تو واپس نہیں آتے تھے، کسی بھی طریقے سے حضرت یوسف سے بات کر کے انہوں نے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، غم نہ کر، یہ جو لوگ تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں، یعنی کہ اب میں تمہارا مددگار ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا، یعنی سامان ان کا جب ان کو دینے لگے، اس نے اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم چور ہو؟ اس نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ اور ان میں سے ایک نے کہا کہ جو شخص اس کو لا کر دے گا اس کے لیے یعنی ایک انعام رکھ دیا گیا، 12 شتر ایک انعام، یعنی اتنا اس کو غلہ زیادہ ملے گا، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں، ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا جس کے سامان سے چیز نکلے آپ اسی کو ہی رکھ لیں۔ اب اگر وہاں کے قانون کو نہیں دیکھا گیا، چونکہ انہوں نے کہا کہ یعنی دین ابراہیم ہے، چونکہ ابراہیمی دین پہ چلنے والے تھے، کہ اس میں چور کی کیا سزا ہے، انہوں نے خود کہا کہ اگر جو چوری کرے اور اس کو اس کے مقام بدلے میں رکھ لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، حضرت یوسف نے ایک ترکیب سجائی تھی، جو لوگ کہہ رہے تھے ان کو نہیں پتہ تھا کہ اس کے اندر ہے نکلے، بھائی کو ضرور پتہ تھا، یعنی اللہ نے ان کو ایک ترکیب سجائی۔ اس میں ان معنوں میں ان کا جھوٹ بھی نہیں بنتا جنہوں نے کہا تھا کہ ایک پیالہ گم ہو گیا ہے، تو ان معنوں میں کیا ہے کہ اور انہوں نے اس کی سزا کیا ہے کہ اس کی سزا میں آپ انہی کو رکھ لیں۔ ہاں ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے ہمارے ہاں۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرچیوں کی تلاشی لینی شروع کی، دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی، اور پھر اپنے بھائی کی جو ان کی سامان باندھا ہوا تھا اس کی تلاشی لی، تو گمشدہ چیز جو تھی وہ برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی مدد کی اس تدبیر سے کی، یوسف کی مدد اس تدبیر سے کی، اور اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین میں یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا،
وہاں کیونکہ قانون کے مطابق نہیں پکڑ سکتے تھے، چونکہ جو لوگ آئے تھے وہ دین ابراہیمی کو ماننے والے تھے، انہوں نے خود کہا تھا کہ آپ اس سزا کو، انہوں نے خود یہ سزا مقرر کی تھی. اور ایک علم رکھنے والا، اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو صاحب علم پر بالاتر ہے، یعنی اصل علم تو اللہ کے پاس ہے. ان بھائیوں نے کہا یہ اب حسد کی حد دیکھیں. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے لوگ ہو تم، برے ہو تم لوگ، منہ در منہ مجھ پر بھی الزام لگا رہے ہو، خدا اس حقیقت کو جانتا ہے. یعنی اتنی دیر بعد بھی ان کو، یعنی کہ بھائی کا حسد ابھی بھی نہیں دماغوں سے نکلا. انہوں نے کہا اے سردار اقتدار، اس کا باپ بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ اب ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، آپ کو ہم بڑا نیک نفس انسان پاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ با خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو رکھے تو ہم ظالم ہوں گے، تو یہ تو انصاف کی بات نہیں ہوگی. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملہ میں جو کچھ تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا، جو بڑا بھائی تھا، یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اس کو چوری کرتے نہیں دیکھا، مگر جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے وہی ہم بیان کر رہے ہیں. یہ غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے، ہم جہاں ہم تھے، اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم گئے تھے، کہ ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا. اس سے مراد یہ کہ تمہارے نزدیک یہ بات کہہ دینا بہت آسان ہے کہ میرا بیٹا جس کی حسن سیرت میں خوبیاں ہیں، کہ اس کے بارے میں کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ اس نے پیالے کی چوری کا مرتکب ہوا ہے. یعنی کہ تمہارے لیے پہلے بھائی کو بھی جان بوجھ کر گم کر دینا اور اس کی قمیض کو جھوٹا خون لگا کے جان بوجھ کے آ جانا، یہ بھی تمہارے لیے بڑا آسان ہے. کہ اسے چور مان لینا بھی تمہارے لیے آسان ہے، مجھے آ کر اس کی خبر دینا بھی تمہارے لیے آسان ہو گیا. یعنی ان معاملے میں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے شیطان اس بات کو سہل بنا دیا، آسان بنا دیا. اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا. ان کو پتہ ہے کہ اس بھائی کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوا، اللہ ضرور اس کو بھی لوٹائے گا. کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے، لا ملائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں، یا اس کی حکمتیں ہیں اس کے اندر. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف. وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، چونکہ وہ حضرت یوسف کی جدائی میں اتنا روئے تھے کہ نابینا ہو گئے تھے. اب خود سوچیں ایک بچے کی جدائی والدین کے لیے کس طرح کی ہو سکتی ہے. بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ غم میں اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان ہلا کر ڈالیں گے. اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. یہ بھی خوبصورت دعا ہے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد کسی اور سے نہیں کرتا. اور ہمیں بھی یہی حکم ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، محبت سے بات کرنی ہے، مانگنا ہے، دکھ بیان کرنے ہیں. دکھی ہیں انسانوں کے سامنے آپ آنسو بھی بہائیں گے تو آپ کے آنسو تو دیکھ لے گا، آپ کے دل کی کیفیت کو نہیں جان سکے گا. وہ صرف رب ہے جو آپ کے دل کی کیفیت کو بھی جانے گا، آپ کے آنسوؤں کو بھی دیکھے گا. اس لیے کیا ہے کہ رب کے سامنے روئیں، رب سے فریاد کریں. جیسے حضرت یعقوب نے کہا کہ اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم واقف نہیں ہو، یعنی تمہیں نہیں پتہ وہ رب کتنا محبت کرنے والا ہے، وہ رب کتنا ہمدرد ہے. یعنی جتنا میں ظاہر جو نبی رب سے واقف ہے، جو اس کی محبت ہے کسی دوسرے سے تو ہو نہیں سکتی. میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. اگلا سبق کیا ہے کہ کسی بھی حالت میں کتنی بڑی مشکل مصیبت آ گئی ہے، مایوسی پھر بھی نہیں ہے. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے سردار با اقتدار،
اے بادشاہ، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. ان کے پاس ظاہر غلہ ختم ہو جاتا تھا، پھر کہاں سے لینا تھا؟ جا کے وہیں سے لینا تھا. اور بہت تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، بہت تھوڑے سے پیسے ہیں ہمارے پاس، آپ ہمارے اوپر غلہ عنایت فرمائے اور ہم کو خیرات دیں. اب دیکھیں، جس بھائی کو کنویں میں پھینک رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ہم اس کو ختم کر دیں گے، تو اللہ انہی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے بھائیوں کو بھیج رہا ہے. یہ اللہ کی ہیر پھیر ہے، دنیا کا چکر ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اونچے درجے دے دیتا ہے. اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے. یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا. اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہائے کیا تم یوسف ہو؟ ظاہر ہے پھر جب پتہ چل جائے پھر نشانیاں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے، اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. کہ مشکل حالات بھی آئیں، صبر رکھو اور تقوی یعنی اللہ کی فرما برداری میں وقت گزارتے رہے، جو گزارتا رہے اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا. انہوں نے کہا، باخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے. حضرت یوسف نے معاف کر دیا، پھر ایسے ہی جیسے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان کو معاف کیا تھا. آج تم پر کچھ گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. جاؤ، یہ میری قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پہ ڈال دو، اور وہ ان کی بنائی ان کی آنکھوں کی روشنی پلٹ آئے گی، اور اپنے اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ. کیا خوبصورت یہ اللہ تعالیٰ نے قصہ ہے. اس کو پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے سبق بھی بہت سارے رکھے ہیں. انشاءاللہ کل ہم کلاس کے آغاز میں جب سورہ یوسف ختم کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو تائیوں سے درگزر فرمائے. یہ جتنی برائیوں کا حسد ہے، تکبر ہے، لا علمی ہے، اللہ تعالیٰ جہالت، اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصل بالعير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا آباءنا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जब ये काफ़िला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके बाप ने कुनान में कहा, मैं यूसुफ़ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, तुम लोग कहीं ये ना कहने लगो कि मैं बुढ़ापे में सठिया गया हूँ। घर के लोग बोले, खुदा की कसम आप अभी तक उसी पुराने खबत में पड़े हुए हैं। क्योंकि पीछे कल हमने हज़रत यूसुफ़ का सारा वाक़या पढ़ा था कि किस तरह और फिर हज़रत यूसुफ़ के भाई हज़रत यूसुफ़ के पास गल्ला लेने आए थे, जब उन्होंने उनको पहचान लिया था तो अब उन्होंने जो है उनको बता दिया है और अपनी उन हज़रत याकूब के लिए हज़रत यूसुफ़ ने अपनी कमीज़ दे के भेजा है कि उनको जाके दें। हज़रत याकूब को हज़रत यूसुफ़ ने कमीज़ दे के भेजा है कि उनको अपनी आँखों से लगाएंगे तो उनकी बिनाई जो है वो पलट आएगी। तो काफ़िला भी मिस्र से रवाना हुआ है, कुनान यानी वो फ़लस्तीन में है, काफ़िला मिस्र से रवाना हुआ है। तो बाप हज़रत याकूब जो थे वो कह रहे हैं कि मैं हज़रत यूसुफ़ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ कि तुम ये कहीं ये ना कहने लगो कि बुढ़ापे की वजह से ठिया गया हूँ। तो घर वाले तो पहले ये कहते थे कि आप अल्लाह की कसम अभी तक उसी खबत में पड़े हुए हैं, अभी तक आप उसी दीवानगी में हैं कि आपको लगता है कि हज़रत यूसुफ़ जो अभी भी ज़िंदा हैं, जबकि वो तो अपने तौर पे उनको ख़त्म कर चुके थे। फिर जब खुशखबरी लाने वाला आया तो उसने यूसुफ़ की कमीज़ याकूब के मुँह पर डाल दी और यकायक उनकी बिनाई पलट आई। तब उसने कहा, मैं तुमसे कहता ना था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सब बोल उठे, अब्बा जान आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, और वाकई हम ख़ताकार थे। यार ज़ाहिर है हज़रत याकूब एक नबी भी थे और दूसरा हज़रत यूसुफ़ की ख्वाब भी उनके सामने थी, जिसकी ताबीर उन्होंने समझ ली थी कि एक वक्त आएगा और ये हज़रत यूसुफ़ जो है एक बड़े मुकाम तक पहुँचेंगे। और इस जगह दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि फिर यूसुफ़ के भाइयों को जब गलती का एहसास हो गया कि हमने इतनी बड़ी गलती की, लेकिन फिर भी जो है अल्लाह अपनी जो है जो अपनी हिकमत दिखा के रहता है, तो उन्होंने अपनी गुनाह पर अड़ने की बजाय क्या है माफ़ी मांग ली कि अब्बाजान हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे लिए बख्शिश की दुआ कीजिए, वाकई हम ख़ताकार थे। तो उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। इससे हम ये बात भी सीखते हैं कि अगर गलती हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती हो, फिर अगर उसकी माफ़ी मांग ली जाए तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। उसने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफ़ी की दरख्वास्त करूँगा, बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है। यानी ख़ुद भी माफ़ करें, अल्लाह ताला से भी माफ़ी की दरख्वास्त करें। फिर जब ये लोग यूसुफ़ के पास पहुँचे तो उसने अपने वालिदैन को अपने साथ बिठा लिया और अपने सब कुनबे वालों को, अपने सारे ख़ानदान वालों से कहा कि चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन से रहोगे। शहर में दाखिल होने के बाद उसने अपने वालिदैन को उठाकर अपने पास तख्त में बिठाया और सब उसके आगे बेख्तियार सजदे में झुक गए। यहाँ सजदे में झुकने से मुराद अक्सर लोग गलत फहमी में है कि शायद सजदा ताज़ीमी या इस तरह का जवाज़ निकालते से मुराद था, यानी कि वो नदामत के साथ, यानी उनके जो थी नज़रें या उनके जो थे, उन्होंने अपनी गलती का इकरार कर लिया। चूँकि हर किस्म का सजदा गैरुल्लाह के लिए चूँकि हराम कर दिया गया है, और इस वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ जो सजदे का मानी इस्तेमाल हो रहा है, यानी हाथ और घुटने और पेशानी ज़मीन पर टका कर सजदा करना, इसे मतलब नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि उनकी अपनी यानी कि अपनी ज़हनी हर तरीके से अपनी गलतियों का इकरार करके वो उनके सामने झुक गए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, बजान ये है मेरे उस ख्वाब की तबीर जो मैंने देखा था। क्या ख्वाब देखा था? 11 सितारे हैं और एक चाँद और सूरज है। सूरज बाप है और चाँद माँ है और 11 सितारे 11 भाई हैं जिनको सजदा करते हुए देखा था। कि उस वक्त चूँकि वो बादशाह थे हज़रत यूसुफ़, और वो सारे के सारे उसकी सल्तनत की राया उनके वो थे, यानी कि इस लिहाज से कि उनकी अताअत में आ गए। इन मानों में भी इसका जिक्र है कि उसका एहसान है कि उसने मुझे कैद खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से लाकर मुझसे मिला दिया। हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका था। और वाक़या यह है कि अल्लाह मेरा रब गैर महसूस तदबीरों से अपनी मशीयत, अपनी मर्ज़ी पूरी करके रहता है। बेशक वो अलीम और हकीम है। इससे अगली बात क्या है कि अल्लाह ताला जो काम करना चाहता है उसका हर फ़ैसला हिकमत पर मबनी है, वो करके रहता है। इसी तरह जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ को अगर कुएं में ना डाला जाता और वो आगे जो लंबी कहानी है वो ना चलती, तो हज़रत यूसुफ़ कैसे उस सहरा से निकल कर एक बादशाह बनते और सल्तनत तक पहुँचते। तो अगली बात इसमें क्या है कि शैतान हमेशा हसद शैतान डालता है और लड़ाई झगड़े शैतान करवाता है।
تو کیا ہے کہ شیطان کی ان چالوں کو سمجھنا چاہیے اور اسے بچنا چاہیے. کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ شیطان تو غیر اس میں جھگڑا ڈال چکا تھا، یعنی کہ وہ تو ان کو دور ہی رکھنا چاہتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک خاص مہربانی تھی جو اللہ نے ان سب کو پھر ملا دیا. یعنی پھر بھی وہ ساری چیز کا جو ہے اپنی طرف نہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میری وجہ سے ایسا ہو گیا، میرے علم سے نہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اے میرے رب، پھر بہت خوبصورت دعا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یعنی اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام میں آخرت میں مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، نیک لوگوں میں میرا شمار کر. یہ خوبصورت دعا ہے، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے. اے نبی، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کی سازش کی تھی. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو اس میں سے اکثر لوگ مان کر نہیں دیتے، یعنی مانتے نہیں. حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے، اور یہ کہ ایک نصیحت ہے تمام دنیا والوں کی طرف. یعنی اے نبی، یہ جو قصہ حضرت یوسف کا قصہ ہے، کیونکہ ہو بہو وہی اس وقت قریش کے لوگ جو ہیں ان کے خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ وہی کچھ سلوک کر رہا ہے. تو کہا کہ اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ اس وقت آپ موجود نہیں تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے یعنی یہ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے کی سازش کی تھی. زمین و آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں، ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ ان کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی ان پر اچانک نہ آ جائے؟ تم ان سے کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی. اللہ پاک ہے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. پھر ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں کہ اللہ زمین و آسمان کی میں کتنی نشانیاں ہیں جو لوگوں کے سامنے اللہ بار بار دہراتا ہے، بار بار پیش کرتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی ایمان کی طرف نہیں آتے. اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ تم اس بات پر مطمئن ہو گئے ہو کہ اللہ کا اچانک عذاب تمہیں نہیں پکڑ سکتا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جس قوم نے بھی تنگ کیا، جن لوگوں نے بھی نبی کے ساتھ زیادتی کی تو اللہ نے ان کو عذاب چکھایا. کیا تم مطمئن ہو گئے ہو کہ خدا کا عذاب اچانک تمہارے اوپر نہیں آ سکتا، یا قیامت کی گھڑی اچانک نہ آ جائے تو کہ اللہ تمہیں جس حالت میں تم نافرمانی کر رہے ہو تم اسی حالت میں پکڑ لے. اور پھر اگلا حکم کیا ہے کہ ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ وہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اور میں خود بھی اور میرے ساتھی بھی اس راستے پر چل رہے ہیں، اور میرا شرک کرنے والوں سے کوئی واسطہ نہیں. پھر یہی حکم ہمارے لیے ہے کہ ہم خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہاں تک ہمارا بس چلے شرک سے بچ کر سیدھے راستے پر چلتے رہیں. اگر کوئی بات مانتا ہے، دوسروں کو تلقین کرتے نہیں، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر انسان خود اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. یہ پھر اعلان ہے کہ جتنے بھی دنیا میں نبی آئے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی آئے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جن کا اللہ نے بار بار قرآن میں بھی تذکرہ کیا ہے. یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کا طریقہ اختیار کیا، اللہ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کر لیا. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، اور وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکا یک ہماری
مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا وقت آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا. پھر جب عذاب کا وقت آتا ہے تو پھر مجرموں سے اس ٹائم میں کوئی عذاب کو ٹال نہیں سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے اندر جس کو احسن القصص کہا ہے، احسن القصص اس لیے کہا ہے قصوں میں سے بھی سب سے خوبصورت قصہ، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے اندر بہت سارے سبق، بہت ہی اہم سبق جو ہیں قصے کے ذریعے سے ہمیں سکھائے ہیں. اور جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی تھیں وہ بھی اس کی تصدیق کرنے والی ہیں. ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے. یعنی یہ جو قرآن پاک ہے، اب یہ مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے، یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے اندر جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی یہ بناوٹی نہیں ہے. یہ کتاب تو وہ ہے جو پہلے یہ جو عیسائی یہودی جن کے پاس کتابیں موجود ہیں ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے ہر قصے کو کھول کر بیان کیا ہے تاکہ کوئی بھی یہ بہانہ نہ کر سکے، کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ ہمیں تو علم نہیں تھا اور ہم کیسے سیدھے راستے پہ آتے. اور یہ ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. جو بھی اس قرآن کی طرف ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے گا یہ قرآن اس کو ضرور ہدایت دے گا. اور جو اس قرآن کی طرف صرف بحث مباحثے کے لیے آتا ہے تو یہ غیر مسلم بھی اس کتاب قرآن پاک پی ایچ ڈی کرتے ہیں، حدیث پہ بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ صرف بحث کرنے کے لیے کہ ان کتابوں کے اندر کیا کچھ ہے، ہم لوگوں کو کس طرح اس سے ہٹا سکتے ہیں. تو کیا ہے کہ ان کو پھر یہ کتاب ہدایت نہیں دیتی الا یہ کہ اللہ کسی کے لیے راستہ کھول دے. ورنہ جو اس کتاب کی طرف ہدایت کی نیت سے آتا ہے یہ کتاب اس کو ہدایت بھی دیتی ہے اور یہ کتاب اس کے لیے رحمت بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جیسے کہ میں نے کل کہا تھا کہ ہم جب سورت کو ختم کریں گے سورہ یوسف کو تو ہم اس میں سے ایک دفعہ پھر اس پہ گزریں گے کہ کون سے اسباق ہیں جو ہم نے اس سے حاصل کیے. حضرت یوسف کا قصہ ہے، یہ 12ویں سپارے میں آغاز ہوا تھا اور 13ویں سپارے میں آ کے اس کا اختتام ہوا. اب ہم مجموعی طور پر پورے قصے میں جو اللہ تعالیٰ نے اہم واقعات، اہم سبق ہمیں دیے ہم اس کو دیکھیں گے. میں 12 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گی جو اس میں سے ہمیں سبق ملتے ہیں. اچھی بات ہے اگر اس کو آپ نوٹ کر لیں. نمبر 1، بعض اوقات مصیبت جو انسان کو پہنچتی ہے وہ نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. جو مصیبت آتی ہے جس کو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میرے لیے بڑی مشکل آ گئی ہے، وہ راحت اور آسانی کا ذریعہ بن جاتی ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا تو پریشانیوں سے ہوئی، انہیں کنویں میں پھینکا گیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. پھر مصر میں غلاموں کی منڈی میں اس کی خرید و فروخت ہوئی اور پھر وہاں سے غلام بن کے بادشاہ مصر کے پاس پہنچے، عورتوں کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا. پھر کئی سال جیل میں رہے اور انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے بادشاہ بنے، مصر کے حکمران بنے اور انہی دینی اور دنیاوی عزت حاصل، دنیا کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی اللہ نے ان کو بلند مرتبہ اپنے نبی کے طور پر بھی چنا اور دنیا کی حکمرانی بھی دی. اس لیے ایک سبق تو اس میں ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے تو اس کو کبھی بھی اپنے لیے زحمت نہیں سمجھنا، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس میں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں سورہ یوسف کے اندر بھی حضرت یعقوب کو جب مشکل پہنچی ہے، بیٹے کی جدائی ہے اور بڑے دکھی ہیں، رو رو کے آنکھیں اندھی کر لی ہیں، تو کیا کہا ہے؟ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. میں اپنی دل کی فریاد جو ہے، میرا رونا، میری ہر چیز کس کے لیے؟ میرے رب العالمین کے لیے. یعنی میں اپنی فریاد اللہ کے سامنے کرتا ہوں. تو اس سے سبق ہم نے کیا سیکھا؟ کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے تو کیا ہے؟ صرف اس کی فریاد اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور وہی اس کو دور کر سکتا ہے. نمبر 2، ہم نے دیکھا کہ ان کے بھائیوں نے کیوں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اس وجہ سے کہ حسد کی وجہ سے. اور حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے. اگر اس سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو اس سے بھی خوفناک جو ہے واقعات جنم لیتے ہیں. یعنی بھائیوں کے اندر، حالانکہ بھائی تو ایک دوسرے کے لیے خونی رشتہ ہوتے ہیں، بھائی تو ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، لیکن اگر حسد آ جائے تو یہ بھائی بھی، یہ بیماری ان کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، جیسے ہم نے اس واقعے کے اندر پڑھا. اس لیے حسد سے بچنے کی تلقین کی گئی اور ساتھ سمجھا بھی دیا گیا
کہ اگر تم حسد کرو گے تو جس کے مقدر میں جو لکھا ہے اس کو مل کے رہے گا، تم اپنا بگاڑو گے. جیسے ان کے بھائیوں نے اپنا نقصان کیا، خود ہی جھکنا پڑا، معافی مانگنی پڑی، اور اتنا وقت انہوں نے اس کے ساتھ گزارا تو کچھ کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہوا، کسی کے خلاف تدبیر سوچنے کا فائدہ بھی نہیں ہوا. جیسے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ حسد نہیں کرنا اور کسی کی مخالفت میں تدبیر سوچ کے اپنی نیکیوں کو خراب نہیں کرنا. نمبر 3 یہ ہے کہ اچھے اخلاق اور اعلیٰ اوصاف، یعنی اگر اس کو ہم اس طرح کہیں کہ بہترین جو تربیت ہے وہ بہرحال انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں ہوئی تھی، خاندان نبوت میں ہوئی تھی. اس وجہ سے آپ مشکلات اور جو ان کے اوپر مصائب آئے ان کو انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے رہے، چونکہ ان کی تربیت میں یہ چیز شامل کی گئی تھی، جس کی وجہ سے مشکل یعنی ظاہری ذلت کے باوجود عزت کا دور ان پہ آ کے رہا. ظاہری تو لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ ان بھائیوں نے تو یہی سوچا تھا کہ کنویں میں پھینک دیا یہ ذلت کا سما ہے، غلام بنا یہ ذلت کا سما ہے، جیل میں جانا یہ ذلت کا سما ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مدارج تھے نبی کو اور مضبوط کرنے کے، اونچے مقام تک لے جانے کے، پھر وہاں سے اللہ نے ان کو حکمرانی تک پہنچایا. اگر یہ ساری سیڑھیاں نہ چڑھی جاتی تو شاید حکمرانی تک نہ پہنچ پاتے. تو اس لیے ہمیں بھی ہر مشکل کے ساتھ یہ سوچنا ہے کہ اللہ، اور استقامت اس میں کیا چیز ہے کہ تربیت کے اندر ہمیں اپنی اولادوں کے بھی استقامت ڈالنی ہے کہ اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو، ہر اللہ آپ کے ساتھ ہے، کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، اور مضبوط ہو کے زندگی گزارنی، یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑنی. جتنا توکل مضبوط ہوگا اللہ اس طرح ہی مدد کرے گا. تو جب یہ تربیت میں چیز ڈل جائے گی ہمیں اپنے اندر بھی ڈالنی ہے تاکہ ہم مشکل سے مشکل میں بھی آسانی سے نکل سکیں. چوتھی چیز جو اس کے اندر ہم سیکھی وہ یہ تھی کہ امانت اور پاکیزگی جو ہے اور استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے. اگر کسی کے اندر پاک دامنی ہو، امانت و دیانت ہو، حق پرستی ہو یا استقامت ہو اپنے، یعنی کہ اتنی مضبوطی ہو، کس چیز پہ استقامت؟ اپنے دین پر استقامت، اللہ کے توکل پہ استقامت، تو کیا ہے کہ ساری بھلائیوں کا یہ سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، جن میں بھی ہو. یعنی یہ دین پر جمے رہنے والوں کے لیے ایک نہ ایک دن یہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور احترام کا دن دکھا کے رہتا ہے. دنیا میں دین والوں کے ساتھ بھی مختلف آزمائشیں آتی ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، دیندار لوگ ہی اٹھ کے ان کے خلاف مختلف پلاننگیں بھی کرتے ہیں. یہ چونکہ شیطان جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں کام نہیں ہو رہا ہوتا، جہاں کچھ ہوتا ہے شیطان وہیں آ کے اپنا اثر دکھاتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس استقامت ہوگی، آپ کی خلوص نیت ہوگی تو رب آپ کی مدد ضرور کرے گا. اور لوگ چاہتے ہیں کہ بے عزتی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو احترام کا وہ مقام ضرور دکھا کے رہتا ہے جب اللہ کی خاطر آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہو. اور پھر یہ کہ حقیقت کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کے رہتی ہے. اور اگلی بات، دھوکہ اپنا گھر نہیں بھولتا. جو کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے دھوکہ پلٹ کے پھر اسی گھر میں آتا ہے. اس لیے اس میں سکھایا گیا کسی کو دھوکہ نہ دو. اب کیا ہے کہ حضرت یوسف کو دھوکہ کیا لیکن پھر آخر کیا وہ خود ہی جھکنا پڑا. تو اگر ان کو معافی نہ ملتی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو کیا ہے کہ اس لیے دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی جائے. نمبر 5، مرد اور عورتوں کا آپس میں کھلا میل جول یہ اللہ کو ناپسند ہے. حضرت یوسف اس گھر میں رہے، اس وجہ سے عورت کے ذہن میں غلط خیال آیا. یہ جو ہے کو ایجوکیشن مردوں اور خواتین اور بچوں اور اس کے اندر بہرحال کچھ نہ کچھ برائیاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے جسے ظاہر ہے آج کے دور میں اس معاشرے میں رہ کے تو لوگ ویسے ہی مجبور ہیں، لیکن اس کی جہاں تک بس چلے اللہ تعالیٰ نے کچھ محرم رشتے کچھ دوسرے رشتے بالکل کلیئر کر کے بتائے ہیں. تو ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ چلے وہ کہیں تو آپ کی مشکل مجبوری ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ کزن ہے سب اکٹھے اور بھائیوں کی طرح، لیکن پھر جب مسائل آتے ہیں پھر بات سمجھ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا میل جول اس طرح اس کی اجازت نہیں دی ہے. محرم رشتوں کے ساتھ ٹھیک ہے، جو غیر محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ مل جل کے بیٹھنا اور اکٹھے جیسے وہ طریقہ آپ سب سمجھ رہے ہیں میری بات کو، تو اس سے ہمیشہ برائی آتی ہے. ایک تو اس سے روکا گیا، جیسے جو زلیخا ہے اس کو خلوت میسر نہ آتی تو یہ منصوبہ نہ بناتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا. اور اگلا نمبر 6 کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عقیدہ کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب آپ کے پاس اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے، آپ کے پاس ایمان مضبوط ہے اور آپ کا عقیدہ درست ہے، شرک نہیں ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے
تو مشکل آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دے گی، کیونکہ پھر جس کو جو چاہے گا آپ کو جس کو مرضی جہاں مرضی موڑ دے گا، کیونکہ آپ اس مشکل سے بچنا چاہو گے اور در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ تو اگر یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہے اور عقیدہ مضبوط ہے تو مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اخلاقی نجاستوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ ہر تنگی اور پریشانی کے وقت میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرے، اور جس طرح عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا اس کی بات نہ ماننے پر اس کو دھمکی دی تھی حضرت یوسف کو کہ میں آپ کو جیل میں ڈلوا دوں گی، تو حضرت یوسف نے گناہ کے اوپر تنگی کو ترجیح دی تھی، اور کیا ہے کہ اور کیا تھا، یا اللہ مجھے جیل میں جانا منظور ہے، مجھے یہ اللہ کی نافرمانی منظور نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ مشکل برداشت کر لی جائے لیکن کسی صورت میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ سچا دائی، اللہ کی دعوت دینے والا، جو دل سے اللہ کی دعوت دینے والا سچا دائی، انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی کبھی اپنے دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی تبلیغ اور اصلاح کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جو لوگ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی، اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام لے آئے تھے، اور خود مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بھی ایمان لے آیا تھا۔ ہر مسلمان، نمبر 9 اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر مسلمان کو، اور خاص طور پر ایک داعی جو دعوت کا کام کرنے والا ہے، پیشوا ہے، اس کو دوسروں کی رہنمائی کرنے والا ہے، اس کو اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ آپ جب تک کہ باہر کے لوگ جو اس چیز کا اعتراف نہ کر لیں یا ان سے پوچھ نہ لیا جائے کہ مجھے کیوں جیل میں بھیجا گیا تھا، جب باہر سب نے اقرار کر لیا کہ حضرت یوسف اس سے پاک تھے، یہ سب نے اپنا اقرار کیا، تو اس کے بعد حضرت یوسف جیل سے باہر آئے، اس لیے کہ معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بعد میں کہیں تھے تو مجرم لیکن ترس کھا کے رہا کر دیا گیا۔ تو ایک جو داعی ہے اس کو اس کا بھی پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نمبر 10، اس واقعہ سے ہمیں صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج پر یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یعقوب نے صبر کیا، حضرت یوسف نے صبر کیا اور صبر کے ساتھ چلتے رہے۔ حضرت یعقوب کا صبر تھا اور یہی تھا اللہ سے انما اشکو بسی و حزنی اللہ سے رجوع، اللہ سے بات۔ تو جب بھی صبر کرتے ہیں اس کے بہترین نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک، عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کے معاف کرنے تک، ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کیا۔ جب بھائی سامنے کہہ رہے ہیں اور پھر بھی انہوں نے اقرار نہیں کیا، بہت دیر تک اس پہ بھی صبر کیا۔ اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نعمتوں کے دروازے کھولے۔ کیا ہے کہ صبر، اگر یہ کہا جائے صبر راحت اور نعمتوں کے دروازے کی چابی ہے۔ صبر جو ہے، اگر آپ رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صبر اس کی چابی ہے، نصف ایمان ہے، اور اللہ کی جو مدد ہے اور اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، واللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور وہ صبر کرنے والوں کو اس کا بڑا بدلہ دیتا ہے۔ نمبر 11، اس پوائنٹ سے ہے، اس قصہ سے، احسن القصص جس کو کہا گیا، اس کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات، یعنی ان کے پاکیزگی اور طہارت کی شہادتیں سامنے آتی ہیں۔ کون کون سی شہادتیں ان کے حق میں آئیں؟ پہلی شہادت رب العالمین کی ہے، اللہ نے خود دی۔ دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا، تیری عزت کی قسم، سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں، اور اس میں شک ہی کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب شدہ انسان تھے، لہٰذا انہیں راہ راست سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن ہی نہیں تھا۔ اور تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی، ابھی جیسے ہم نے پڑھا پیچھے کہ انہوں نے فرمایا، اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف مجھے یہ بلاتی ہے۔ چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے، جب اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اب حق واضح ہو گیا ہے،
میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یہ سچوں میں سے ہے۔ اور پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ عورت سچی ہے، معاذ اللہ یوسف جھوٹے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی اور اس لیے آپ کی سچائی وہاں سے بھی ثابت ہوئی۔ اور چھٹی شہادت پھر مصر کی عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ان کی طرف سے ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے آپ کے کردار اور صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف کی پاک دامنی ثابت ہو جاتی ہے۔ 12ویں شہادت اس قصہ میں سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا جب فیصلہ کر لیتا ہے، کیونکہ ہم سب کے لیے سبق ہے اس میں، جب فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر کسی کے لیے خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، ساری دنیا حسد کرے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صبر بھی سکھائے، ہمیں تحمل بھی سکھائے، اور ہمیں ان تمام جو ہم نے اس قصہ سے چیزیں سیکھی ہیں، جو اچھی خوبیاں، یا اللہ ان سب خوبیوں کے حامل ہمیں بھی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔